نیکی کر دریا میں ڈال۔ ناظرین، اس کہاوت کو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اس کہاوت کا اگر سیدھا سادہ مطلب بیان کیا جائے تو کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ نیکی کر کے انسان کو بھول جانا چاہیے۔ کسی پر احسان کریں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں تو اس کا اعلان ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی تصویریں سوشل میڈیا پر اکثر نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے، اور جب کمنٹ باکس کو چیک کرتے ہیں تو لوگ لعن طعن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح کی پوسٹ شیئر کرنا غلط ہے یا پھر صحیح ہے؟ تو میرا یہ کہنا ہے کہ 100% پوسٹ کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، بلکہ زمانے کے حساب سے ایک ضرورت بن چکا ہے کہ لوگ نیکی کر کے دریا میں نہ ڈال کر سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ مکمل ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ چاہے کتنی بھی نیکی کر لیں، لیکن اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو وہ نیکی آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اگر آپ چھوٹی سی بھی نیکی کریں اور آپ کی نیت بہت اچھی ہے، صاف ستھری ہے، تو وہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گی اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک علاقے میں ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس کافی دولت ہے، اور وہ انسان روزانہ رات کے 2 بجے ہزاروں روپے کا راشن خرید کر اور چپکے سے جا کر کسی غریب کے دروازے پہ رکھ کر واپس آ جاتا ہے۔ اس کے اس عمل کو آج تک علاقے کے کسی انسان نے بھی نہیں دیکھا، صرف وہی جانتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور نہ ہی اس انسان نے اس عمل کا ذکر کسی کے سامنے کیا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی ذکر نہیں کیا۔ اب میں یہاں پر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں، آپ سوچیں ایسے انسان کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہوگی؟ یقیناً یہی سوچ ہوگی کہ یہ انسان بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی نیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، پہلے اس کی نیت دیکھ لیں، اس کی نیت کیا ہے، اس کے بعد ہی فیصلہ کریں کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا ہے۔ بھلے ہی اس انسان نے اپنے اس عمل کا ذکر کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں کیا، لیکن اس کے دل میں تمنا ہے، اس کی آرزو ہے کہ کاش کوئی ایک بھی انسان مجھے رات کے 2 بجے ضرورت مند کی مدد کرتے ہوئے دیکھ لے، اور پھر وہ جا کر علاقے کے تمام لوگوں کو بتا دے، جس سے میری عزت میں 4 چاند لگ جائے۔ اس طرح ایک تیر سے ڈبل شکار ہو جائے گا، لوگوں میں میری تعریف بھی بڑھ جائے گی، اور میں چھپ کر عبادت کرنے والا، چھپ کر نیکی کرنے والا بھی کہلاؤں گا۔ اب میں آپ سے کہوں گا کہ ایسے انسان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ لیکن ایسے انسان کے بارے میں مذہب اسلام کیا کہتا ہے وہ سماعت کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو انسان دکھاوے کی نیت سے کوئی بھی نیکی کا عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر اسے رسوا فرمائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کی نیت میں دکھاوا ہے تو ایسے انسان کو مذہب اسلام نے ریاکار کہا ہے، اور ریاکار انسان کے لیے بروز محشر کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک علاقے میں ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، کبھی 100 روپے، کبھی 50 روپے، کبھی 10 روپے، جتنا اس سے بن سکتا ہے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن اس کی ایک عادت ہے کہ اگر وہ کسی کی 1 روپے سے بھی مدد کرے تو اس کی بڑی ہی خوبصورت سی ویڈیو بناتا ہے، تصویریں لیتا ہے، اور پھر اس کو سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ شیئر کرتا ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچنے سے پہلے اس کی نیت سنیں کہ اس کی نیت کیا ہے۔ وہ اس نیت سے ویڈیو بنا کر شیئر کرتا ہے کہ میرے پاس زیادہ دولت نہیں ہے، میں 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے سے لوگوں کی مدد کرتا ہوں، لیکن میرے اس عمل کو دیکھ کر، میری اس ویڈیو کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ اس انسان کا جذبہ بیدار ہو جس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے، اور وہ بھی ضرورت مندوں کی مدد کرے، تو اس کی جو مدد ہوگی وہ بڑی مدد ہوگی اور غریبوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس انسان کا مقصد نام و نمود بالکل بھی نہیں، مقصد صرف ایک ہی ہے، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دینا۔ تو یہ انسان اس پہلے والے انسان سے زیادہ بہتر ہے جو رات کی تنہائی میں لوگوں کی مدد کرتا ہے، ہزاروں ہزار روپے سے مدد کرتا ہے، لیکن اس کی نیت میں دکھاوا ہے،
وہ انسان سے زیادہ بہتر یہ انسان ہے جو 150 روپے سے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور ساتھ ہی لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا پر تصویریں شیئر کرنا کبھی کبھی ضرورت بھی ہوتا ہے اور کبھی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ جو انسان کوئی کمیٹی چلاتے ہیں، ٹرسٹ چلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیو شیئر کرنا، کیونکہ ایسے لوگ اگر تصویریں نہیں بنوائیں گے تو پھر انہیں ڈونیشن نہیں ملے گا۔ جب تک لوگ ٹرسٹ کا کام نہیں دیکھتے تب تک ڈونیشن نہیں دیتے، اور لوگوں کو کام دکھانے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے تصویر۔ اور کبھی کبھی تصویریں بنانا ضرورت ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ نیکی سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر جذبہ بیدار کرنے کے لیے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کی مدد کرے، ضرورت بن جاتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اپنی مدد والی ویڈیو شیئر کریں۔ یاد رکھیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے اپنی نیت پہ کنٹرول کر لیا تو آپ تصویریں بنا کر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ نے نیت پہ کنٹرول نہیں کیا تو آپ رات کی تنہائی میں بھی نیکی کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہوئے تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں۔ میرے ایک عزیز ہیں، بہت بڑے سوشل ورکر، اپنے چند دوستوں کے ساتھ وہ ہمیشہ سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے چلے آئے ہیں۔ کرونا وائرس کے زمانے میں جب اپنوں نے اپنوں کا ساتھ چھوڑ دیا، ایسے وقت میں ان کی ٹیم نے لوگوں کی مدد کی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ جیل چلے گئے۔ 3 سال کا وقت انہیں جیل میں گزارنا پڑا۔ 3 سال کے بعد جب واپس آئے تو انہیں احساس ہوا کہ مدد کرتے ہوئے ویڈیو اور تصویریں بنانا کتنا ضروری تھا۔ ان کے وکیل نے بتایا کہ کرونا وائرس کے ٹائم میں جب آپ نے لوگوں کی مدد کی تھی، اگر اس کی کچھ تصویریں آپ کے پاس ہوتی تو 3 سال آپ کو جیل میں نہیں گزارنا پڑتا، آپ کے لیے بیل ملنا بہت ہی آسان ہو جاتا۔ تو اس لیے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کی مدد کریں اور کوشش کریں اس کی تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر اس نیت سے ڈالیں کہ مجھے دیکھ کر دوسروں کو بھی ترغیب ملے۔ اور اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ تصویر بنانے سے میرے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، دکھاوا آ سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہی مشورہ ہے کہ آپ پھر تصویر نہ بنائیں۔ نیکی کر کے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنے سے زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے ریاکاری میں پڑ جانے کا۔ تو اگر آپ کو اندیشہ ہو تو آپ ہرگز نہ بنائیں، اور اگر اندیشہ نہ ہو، اپنے آپ پر آپ قابو پا سکتے ہیں، اپنی نیت کو درست رکھ سکتے ہیں، تو پھر یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ضرور ویڈیو بنائیں، سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں۔